بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے اکثر بنی اسرائیل اور یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ دو الگ قومیں ہیں، اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے۔ یہ الگ کیسے اور کیوں ہیں؟ یہ تو سب کو معلوم ہی ہوگا کہ اسرائیل اور دنیا کے مختلف کونوں میں آباد عبرانی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ انہیں بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کو حضرت یوسف کے والد کے طور پر زیادہ جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا بندہ، اسی لیے اس قوم کو قرآن مجید اور دیگر کتب میں قوم بنی اسرائیل کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس قوم کو اللہ نے بے حد انعامات سے نوازا، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن یہ بہت نافرمان قوم تھی اور بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہودی کون ہیں، ان کا یہ نام کیسے پڑا اور انہیں یہودی کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہے آج سے 4000 سال پہلے کی ہے، جب عراق کے بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم اور ان کے ماننے والوں کو بہت ستایا، تو آپ نے اللہ کے حکم سے مشرق وسطیٰ کے علاقے کنعان کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسے آج کے دور میں فلسطین اور اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں کئی بار ڈالا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہر آزمائش میں کامیاب رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو دنیا کی امامت کا فریضہ سونپا جائے گا۔ یہ بات قرآن مجید کے علاوہ تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے یہودی پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، پھر بھی یہ خود کو حاکم سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں۔ یہ پوری دنیا پر حاکم ہونے کا دعویٰ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے، مگر حاکم ہونے کا دعویٰ کرتے وقت یہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے بھی تھے جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور مشرقی وسطیٰ میں ہی آباد قوم عرب حضرت اسماعیل کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ قوم یہود حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو آل ابراہیم نہیں مانتے۔ یہود کہتے ہیں کہ بس صرف ہم ہی حضرت ابراہیم کے جانشین ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور دنیا کی امامت کا وعدہ بھی بس ہمارے لیے ہی کیا گیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد بنی یعقوب یا بنی اسرائیل کہلائی۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے وعدہ شکنی کی، انبیاء کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس بات پر ان کو کئی مقامات پر لعنت و ملامت بھی کی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا، بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا۔ کہا، اور میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کو دیکھ کر اور اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے
یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ آل ابراہیم سے مراد بنی اسرائیل یا یہود تو ہرگز نہیں ہیں۔ تو ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف قوم بنی اسرائیل یا قوم یہود ہی ایسی قوم نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شجرہ نسب سے تعلق رکھتی ہو، بلکہ قوم عرب و فلسطین کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے بسیرا کیا تھا، اور قوم عرب و فلسطین یہودیوں سے کہیں زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ اب بات رہی یہ کہ قوم بنی اسرائیل اور قوم یہود میں کیا فرق ہے، تو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو 12 بیٹے عطا کیے، جن میں سب سے زیادہ مشہور اور قابل والد کی آنکھوں کا تارا حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ آپ کو بعد میں ایک قافلے نے کنویں سے نکالا اور غلام بنا کر مصر کے بازاروں میں بیچ دیا، جہاں اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ مختصر قصہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیادت میں بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے مصر میں قیام پذیر ہوئے، اور ان کی اولادیں یہاں خوب پھلی پھولیں، یہاں تک کہ ان 12 بیٹوں کی اولادیں بعد میں 12 قبیلے بن گئے۔ تاہم بعد میں جب فرعون آئے تو ان فرعون حکمرانوں نے اس قوم پر بے حد ظلم ڈھائے، اور ان کی حالت غلاموں سے بھی ابتر ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں 12 قبیلے مصر چھوڑ کر نکلے، اور اللہ کی مسلسل نافرمانی کرنے کی وجہ سے 40 سال تک صحراؤں اور جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ پھر بعد میں دوبارہ سرزمین فلسطین پر آباد ہو گئے۔ کئی سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک وسیع و عریض سلطنت سے نوازا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ 12 قبیلے ایک ساتھ رہتے تھے، اور یہ پوری قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کے قبیلے سے تھا، اس لیے اس قبیلے کو آل یہود یا یہودا کہتے تھے۔ تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ایک نااہل بادشاہ ثابت ہوئے، جو ان 12 قبیلوں کو اکٹھا نہ رکھ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 10 قبیلوں نے حکمران قبیلے یعنی آل یہود سے بغاوت کر دی، اور ریاست کے شمال میں اپنا ایک الگ ملک بنا لیا جو اسرائیل کہلایا، اور جنوبی ریاست جو ڈھایا یہودا کہلائی جانے لگی، جو آل یہود نامی قبیلے کے زیر تسلط تھی۔ بنیامین نامی اسرائیلی قبیلہ بھی اسی میں ضم ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد شمالی حملہ آوروں نے ملک بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر دنیا کے مختلف حصوں میں روپوش ہو گئے، جن کے بارے میں آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا کہ یہ کہاں گئے اور آج کہاں آباد ہیں۔ اب دنیا میں جتنے بھی عبرانی موجود ہیں، یہ سب کے سب آل یہود ہیں، جبکہ قوم بنی اسرائیل کے 10 قبیلے آج تک گمشدہ ہیں۔ ہندوستان، پاکستان اور ایران و عراق میں موجود بہت سی قوم بنی اسرائیل ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہیں، مگر ان کے دعووں کے پیچھے کوئی مستند شواہد موجود نہیں جن سے یقینی طور پر یہ کہا جا سکے کہ واقعی یہ قوم بنی اسرائیل ہیں۔ اہل یہود کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک یہود نام کا کوئی لفظ موجود نہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور آپ کی قوم نے آپ کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، پھر جب آپ واپس آئے اور آپ کی سرزنش کرنے پر جن لوگوں نے توبہ کی انہیں یہود کہا گیا، کیونکہ اس لفظ کا مطلب ہے توبہ کرنے والے لوگ۔ تاہم مسلمان اور یہود و نصارہ کے نزدیک پہلا نظریہ یعنی یہودی حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے یہودا کی اولاد ہیں، زیادہ مستند ہیں۔ قوم یہود اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں الگ الگ ناموں سے پکارا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں۔ یعنی جہاں قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا لفظ آئے تو اس سے مراد حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد ہیں، لیکن جب یہود کا ذکر آئے تو اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ان کی سرزنش کی تو انہوں نے توبہ کی۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے جس میں حضرت عزیر کا قصہ ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعث کے بعد پیش آیا تھا۔ اس لیے اللہ نے یہاں بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کرنے کے بجائے یہود کہہ کر مخاطب کیا۔ فرمایا، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔